بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوش رہیں، سلامت رہیں۔ میں آج انتہائی خوش بھی ہوں، اور خوش اس وجہ سے ہوں کہ میں اس وقت لندن میں نہیں ہوں بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی تیسری بڑی ریاست، تقریباً 1 لاکھ کے قریب پاکستانی آباد ہیں، بڑی تعداد ہے۔ اور یہاں ہمارے دوست میرے پروگراموں میں، آپ پروگرام لندن آئی کی بات کریں یا روز نیوز پر کبھی کبھی اپنے تجزیوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، کشمیر کے حوالے سے بہت متحرک ہیں، اور یہاں پر کشمیر سالیڈیرٹی کونسل انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ تعلق آزاد جموں کشمیر سے ہے۔ جاوید راٹھور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور میرے اس جانب جناب سہیل خان صاحب موجود ہیں۔ سہیل صاحب کا تعلق گجرات سے ہے۔ پاکستان کے استحکام کے لیے، سلامتی کے لیے، یا جہاں کہیں بھی پاکستان کو ہم اوورسیز پاکستانیوں کی ضرورت ہوتی ہے، سہیل صاحب کی بات کریں یا جاوید راٹھور صاحب کی بات کریں، خاص کر کے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یہ بہت متحرک رہتے ہیں۔ میری آج خوش قسمتی اس وجہ سے سمجھ لیں کہ یہ دونوں بھائی مجھے یہاں پہ ملے بھی ہیں، اور یہ دونوں آپس میں پڑوسی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں۔ اور جو ہماری حکومتوں کو جو چیزیں کرنے والی ہوتی ہیں، جو ہمارے امبیسڈروں کو کرنے والی ہوتی ہیں، سفراء کو کرنے والی ہوتی ہیں، یہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے لیے اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بہت ایک زبردست کام کر رہے ہیں۔ تو آج ان کے ساتھ ذرا لائٹ موڈ میں گپ شپ ہی لگاتے ہیں۔ باہر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پہ برف باری ہو رہی ہے، اور یہ موسم سرما کی پہلی برف باری ہے۔ اس کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ یہاں تو ہمارے لیے جب برف آتی ہے، یا یورپ کی بات کریں، امریکہ کی بات کریں، تو ہمیں اسے اچھا نہیں سمجھتے، لیکن جن ملکوں میں برف باری نہیں ہوتی ہے، جن جگہوں پہ برف باری نہیں ہوتی، وہ لوگ اس کو انجوائے بڑا کرتے ہیں۔ جیسے پورے پاکستان کی بات کریں تو مری میں ہوتی ہے، یا اسکردو یا ایسی جگہوں پر ہم جا سکتے، تو لوگ دیوانہ وار مری کی طرف جاتے ہیں اور پھنس بھی جاتے ہیں، اپنی زندگیاں بھی مشکلات میں ڈالتے ہیں اور دوسروں کی بھی۔ تو جاوید راٹھور صاحب بہت شکریہ سر۔ جی بہت شکریہ۔ اور سہیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں اگر جاوید صاحب ذرا سہیل صاحب سے شروع کروں، سہیل صاحب کیسا لگ رہا ہے پاکستان میں اور امریکہ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اٹھنے بینے، آداب، ملنے جلنے میں کیا یہاں پر کیا ڈیفرنٹ ہے، پاکستان میں کیا ڈیفرنٹ ہے؟ میرے خیال میں جو مین ڈفرنٹ جو بھی آپ کو میں نے کوٹ بتایا تھا، اخلاقیات کا ہمیں جو سب سے جو مین ڈفرنس ہے یہاں اور وہاں جاتے ہیں ہم، جب لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں ملتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ دوسری یہاں یہ ہے کہ یہاں جب ہم کسی سے بزنس کرتے ہیں، کسی سے ڈیل کرتے ہیں، تو سے بڑی آنیسٹ ڈیلز ہوتی ہیں، جو ہمیں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی کچھ ڈیل کرنے میں، جو ہمیں پاکستان میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ میرے خیال میں ہر بندے کو اس کا اندازہ ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اس میں جو فیئرنیس ہے، دیانتداری، ایمانداری، اور یہاں پر ہے کیا؟ بالکل ادھر ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ رہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں، لیکن جب جو لوگ پاکستان میں یا مسلمانوں کے ملکوں میں، وہ یہ سمجھیں گے کہ وہاں پر بے ایمانی زیادہ ہوتی ہے، چونکہ وہ امریکہ کو یا پینٹیگان کی وجہ سے سمجھتے ہیں، یا امریکن حکومت جو کچھ غریب ملکوں کے ساتھ کرتی ہے، افغانستان کی بات کریں یا دوسرے ملکوں میں، تو وہ اس حوالے سے جانتے ہیں۔ اس حوالے سے اس لیے جانتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ملکوں میں آپس میں کیا تعلقات، کس طریقے سے ان کی پالیسیز ہیں۔ وہ تو میں ایک بات کر رہا ہوں، ایک عام شہری جو یہاں جن سے ہمارا پالا پڑتا ہے، جن سے روز اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہوتا ہے، یا ہماری بزنس ڈیلنگز ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ، تو ہمیں یہاں اور میرے خیال یورپ میں بھی سیم ہی ہے کہ جب آپ ان سے ڈیل کرتے ہیں تو اوور آل دے آر ویری آنیسٹ، ویری اسٹریٹ فارورڈ پیپل، یعنی جس کی ہمیں بھی وہاں ہمیں کمی ہے پاکستان میں۔ یعنی کالے منجن کو یا کالے چورن کو سفید کر کے یہاں نہیں بھیجا جاتا ہے، اور کالا جو ہے یہ جو سفید ہے اس کو کالا کر کے نہیں بھیجا جاتا، یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ اچھا، یہ جو محنت مزدوری ہم لوگ اوورسیز میں کرتے ہیں، پاکستان کے اندر اگر آپ بات کریں، اپنے بہن بھائیوں کی بات کریں یا جنرل پبلک کی بات کریں،
تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس پیسے یہاں پر رختوں میں کہیں لگے ہوئے ہیں اور ہم یہاں سے کھو کر جو ہے ہم بھیج دیتے ہیں اور ہمیں کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی. کتنا کام کاج کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, اور محنت جب کرتے ہیں تو اس کا صلہ ہمیں کس طرح ملتا ہے؟ میرے خیال میں کیونکہ یہاں آ کے جب ہم یہاں آتے ہیں شروع میں تو ہمیں بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. یہاں کوئی چیز آپ کو بالکل آپ کو ہینڈ آؤٹ نہیں کی جاتی, اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اور میرے خیال میں جب یہی اسٹرگل ہم پاکستان میں ایمانداری سے کریں تو وہاں بھی بہت ریوارڈ مل سکتا ہے. یہاں جب ہمیں آ کے مشکل حالات سے گزرتے ہیں پھر ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ لائف میں کچھ بننے کے لیے کچھ کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. اسی لیے میرے خیال میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں اس کو دے آر ویری سکسیزفل. ایک اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہیں, اور اس ملک میں آپ دیر از نو لمٹ. اچھا, صاف شفاف ایک طریقہ کار ہے, اس کے اندر آپ جائیں اور محنت کریں اور اس کا صلہ آپ کو ملتا ہے. اور یہاں کوئی ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ میں نے ایسے ایسے بزنس مین دیکھے ہیں یہاں کہ جو لوگ آج سے 20-25-30 سال پہلے ہیں کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت ابھی دیر بہت زیادہ بزنسز ہیں ویری سکسیزفل. تو لمٹ نہیں ہے, اور نہ یہاں آپ کو کوئی ڈسکریمنیٹ کرتا ہے. یعنی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی خاص ایج حاصل نہیں ہے جابس کے ہے نہیں. چھوٹی موٹی ڈسکریمنیشن چلتی ہے وہ دنیا میں ہر جگہ ہے, لیکن یہاں اگر اپرچونیٹی کی بات کریں تو بزنس ورلڈ میں یا جاب میں تو آئی تھنک پاکستانی جو ہماری دیسی کمیونٹی ہے ویری سکسیزفل. اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ یہاں اپرچونیٹیز ہیں اور ہم محنتی لوگ ہیں. اچھا, مطلب یہ کہ اگر آپ اپنے کام میں ٹھیک ہے محنت کرتے ہیں تو اس کا صلہ آپ کو ضرور ملے گا. چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہوتی ہے لیکن ایکولیٹی ہے. نہیں اکولیٹی دیکھیں نا, ڈور صاحب ماشاء اللہ بھی ان کو 20 سال ہو گئے آپ کے جی, انہوں نے یہاں آ کے 20 سال میں اسٹرگل کیا, ترقی کیا. ماشاء اللہ از اے ویری سکسیزفل بزنس مین یہاں کمیونٹی میں. جی, تو یہ اتنی شاید محنت پاکستان کرتے تو اس سے اتنا ریوارڈ نہ ملتا, بیکاز آپ کو اپرچونیٹی ملنی بڑی مشکل ہوتی ہے.